السلام علیکم چھٹی جماعت کے طلباء و طالبات۔ آج ہم اردو کا سبق نمبر 8 کا آغاز کریں گے، جو کہ ایک نظم ہے، اٹھو اہل وطن کے دوست بنو۔ طلباء و طالبات، نظم شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو نظم کا مرکزی خیال بتاتی چلوں۔ اس نظم میں شاعر نے ہم وطنوں کی مدد کا پیغام دیا ہے۔ شاعر نے اہل وطن سے دوستی کا رشتہ جوڑنے کی تاکید کی ہے۔ اس پوری نظم میں شاعر کہتا ہے کہ اپنے دل کو ان دکھی بھائیوں کے بارے میں یاد دہانی کراؤ جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور وہ اپنی زندگی سے بالکل مایوس ہو چکے ہیں اور ناخوش ہیں۔ چلیے نظم کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ بیٹھے بے فکر کیا ہو ہم وطنوں، اٹھو اہل وطن کے دوست بنو۔ مرد ہو تو کسی کے کام آؤ، ورنہ کھاؤ پیو چلے جاؤ۔ طلباء و طالبات، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ جب بھی آپ کو کوئی نظم کا شعر یا مصرع دیا جائے، اس کی تشریح کرنے سے پہلے آپ لوگوں کو مفہوم لکھنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ہم نظم کا نام لکھتے ہیں اور اس کے بعد شاعر کا نام۔ نظم کا نام اٹھو اہل وطن کے دوست بنو اور شاعر کا نام الطاف حسین حالی۔ اس پہلے مصرعے میں شاعر کہتا ہے کہ ہمیں بے فکر بن کے نہیں زندگی گزارنی چاہیے، بلکہ اہل وطن، اپنے وطن کے لوگوں کے دوست بن کے زندگی کو گزارنا چاہیے۔ مزید شاعر کہتا ہے کہ اگر تم مرد ہو تو کسی کے کام آؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک دوسرے کی مدد کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اگر تم ایسا نہیں کرنا چاہتے تو کھاؤ پیو اور چلے جاؤ۔ یہاں ہم اس کو دو طرح کے مفہوم میں بیان کر سکتے ہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اس نے زندگی گزاری، کھایا پیا، موج مستی کی اور اگلی منزل کی طرف روانہ ہو گیا، لیکن اس کی زندگی میں جو حقیقی مقصد ہے زندگی کا وہ موجود نہیں تھا۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے، جو کہ شاعر ہمیں اس مصرعے میں سبق دے رہا ہے، ہمیں درس دے رہا ہے کہ اگر ہم مرد ہیں تو ہمیں دوسروں کے کام آنا چاہیے، جو کہ انسان کی تخلیق کا بنیادی اور اہم مقصد ہے۔ جب کوئی زندگی کا لطف اٹھاؤ، لطف مزہ، دل کو دکھ بھائیوں کے یاد دلاؤ۔ کھانا کھاؤ تو جی میں شرماؤ، شرماؤ حیا محسوس کرنا۔ ٹھنڈا پانی پیو تو اشک بہاؤ، اشک آنسو۔ شاعر اس مصرعے میں کہتا ہے کہ اگر تمہیں زندگی بڑی اچھی لگے، تم اس کا لطف اٹھاؤ، تو اپنے دل کو ان بھائیوں کی یاد ضرور دلاؤ جو کہ زندگی کا لطف نہیں اٹھا سکتے، ان کے پاس اتنے وسائل اور ذرائع نہیں ہیں کہ وہ اپنی زندگی کو پرآسائش بنا سکیں۔ کھانا کھاؤ اور جی میں تم شرماؤ۔ جب بھی تم کھانا کھاؤ تو دل میں حیا محسوس کرو۔ کیوں محسوس کرو؟ کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں دنیا میں جو کہ اس نعمت سے محروم ہیں، ان کے پاس اتنے وسائل اور ذرائع نہیں کہ وہ اپنا پیٹ بھر کے کھا سکیں۔ ٹھنڈا پانی پیو تو اشک بہاؤ۔ ہم اپنے آپ کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے، اپنی جسم کا درجہ حرارت برقرار رکھنے کے لیے گرمیوں کے دنوں میں پیتے ہیں ٹھنڈا پانی۔ اس شعر سے ہم یہ مفہوم نکالیں گے کہ تم جو بھی اپنی زندگی کی آسائش کو انجوائے کرو، اس سے لطف اٹھاؤ، تو اپنے ان دکھی بھائیوں کو بھی یاد کرو جو کہ زندگی کی آسائش اس طرح سے نہیں اٹھا سکتے یا پوری کر سکتے جس طرح سے تم کر رہے ہو۔ کتنے بھائی تمہارے ہیں نادار، نادار جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جو مفلس ہیں، خالی ہاتھ ہیں۔ زندگی سے ہے جن کا دل بیزار، بیزار اکتایا ہوا، وہ بالکل ناخوش ہیں۔ تو شاعر اس شعر میں تاکید کر رہا ہے کہ اپنے دل کو ان لوگوں کا درد محسوس کرو جو کہ زندگی سے بالکل اکتائے ہوئے ہیں، ناخوش ہیں۔ اور کیوں اکتائے ہوئے ہیں؟ کیونکہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ان کی زندگی میں کوئی رنگ نہیں ہے، ان کی زندگی بالکل بھی رنگین نہیں ہے۔
اگر رنگین ہو تو وہ بھی ہماری طرح زندگی کو انجوائے کریں، لطف اٹھائیں، لیکن کیا ہے کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، خالی ہاتھ ہیں، وہ مفلس ہیں، نادار ہیں، تو اپنے دل کو ان لوگوں کے بھائیوں کی بھی یاد دلاؤ۔ پہنو تو پہلے بھائیوں کو پہناؤ، کہ ہے اترن تمہاری جن کا بناؤ۔ اس شعر میں شاعر برابری کا درس اور سبق دیتا ہے کہ جو تم خود اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرو۔ یہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد باری ہے کہ ارشاد ہے کہ ہمیں دوسرے کے لیے بھی وہی پسند کرنا چاہیے جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں، کہ ہے اترن تمہاری جن کا بناؤ۔ یہ نہ کرو کہ تم جو استعمال کر چکے ہو اشیاء، جو تمہاری استعمال شدہ چیزیں ہیں، وہ ان کو تم دو، نہیں، بلکہ وہی ان کے لیے پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ ایک ڈالی کے ہے برگو ثمر ہرا بھرا شاداب، ہے کوئی ان میں خشک اور کوئی تر۔ اس مصرعے کو ہم اس طرح کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو برابری کی بنیاد پر بنایا ہے، کسی میں کوئی امتیاز نہیں۔ جس طرح کہا گیا ہے کہ کسی عربی کو کسی اجمی پر اور کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، لیکن یہ کیا ہے کہ یہاں دنیا میں ہم نے ایک دوسرے سے فرق رکھا ہوا ہے۔ کچھ لوگ امیر ہیں، کچھ غریب ہیں۔ غریب اس طرح ہیں کہ ان کی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ امیر اپنی ذات کو دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنی ضروریات کو وہ پورا کرتے ہیں، غریبوں کی طرف ان کی کوئی توجہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے کیا ہے، یہاں پہ تضاد ہے، کوئی چیز ایک جیسی نہیں ہے۔ سب کو ہے ایک اصل سے پیوند جوڑنا۔ کوئی ازردہ اداس ہے، غمگین ہے، غمزدہ ہے، کوئی خورسن مطلب کوئی خوش ہے اور کوئی اداس ہے۔ جاگنے والوں غافلوں کو جگاؤ، وہ لوگ جو جاگ رہے ہیں، جن کو اللہ نے اتنی بصیرت دی ہوئی ہے کہ وہ دوسروں کا غم دیکھ سکتے ہیں، ان کو محسوس کر سکتے ہیں، ان کی تکلیف کو محسوس کر سکتے ہیں۔ تیرنے والوں ڈوبتوں کو تراؤ، اور وہ لوگ جو کہ تیرنے کا ہنر جانتے ہیں، تو تمہیں چاہیے کہ تم ان لوگوں کی مدد کرو جو کہ تیرنے کا ہنر نہیں جانتے۔ تم اگر ہاتھ پاؤں رکھتے ہو لنگڑے لولوں کو سہارا دو۔ اس شعر کا یہ مفہوم ہے کہ اگر تمہارے پاس اتنی طاقت ہے کہ تم اپنے آپ کو سپورٹ کر سکتے ہو، تو تمہیں چاہیے کہ ان لوگوں کو بھی دیکھو، ان کو بھی سہارا دو جو کہ اس قابل نہیں ہیں کہ وہ اپنے آپ کو سپورٹ کر سکیں، اپنے آپ کو سہارا دے سکیں۔ تندرستی کا شکر کیا ہے بتاؤ، رنج بیمار بھائیوں کا بٹاؤ۔ رنج غم دکھ بٹاؤ بانٹنا۔ تندرستی، اگر تم تندرست ہو، تمہیں اللہ تعالیٰ نے تندرستی عطا کی ہے، تو اس کا شکر ادا کرو، اور وہ بھائی تمہارے جو کہ رنج میں، تکلیف میں، غم میں مبتلا ہیں، ان کے غم کو کم کرو، ان کے غم میں شریک ہو۔ تم اگر چاہتے ہو ملک کی خیر، نہ کسی ہم وطن کو سمجھو غیر۔ اگر تمہیں اپنا ملک عزیز ہے، تم محب الوطن ہو، تو تمہیں کیا کرنا چاہیے، کسی کو غیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ سب کو میٹھی نگاہ سے دیکھو، سمجھو آنکھوں کی پتلیاں سب کو۔ آنکھوں کی پتلیاں، آنکھ کی اوپر والی جھلی، یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہیں۔ تو کیا ہے کہ اگر تم سب کو میٹھی نگاہ سے دیکھو گے اور سب کو آنکھوں کی پتلیاں سمجھو گے، تو تم اپنے ایک محب الوطن ہونے کا حق ادا کرو گے۔ ملک ہے اتفاق سے آزاد، شہر ہے اتفاق سے آباد۔ وہی ملک آزاد ہیں حقیقی معنوں میں جو کہ اتحاد ہے جن میں اتفاق ہے، جن میں بھائی چارہ ہے۔ شہر وہی آباد ہیں جن میں اتفاق ہے، لوگوں کی آپس میں مشاورت ہے، لوگ ایک دوسرے کا احساس کرتے ہیں، ہمدردی کے جذبات ہیں۔ باقی اگر یہ سب چیزیں نکل جائیں انسان کے اندر سے، احساس نکل جائے، ہمدردی نکل جائے، تو انسان کا دل ویران ہے۔ اسی طرح اگر وہ کسی جگہ سے نکل جائے، جیسے شہر سے ختم ہو جائے، ملک سے ختم ہو جائے، تو وہ ملک بھی غلامی کا شکار ہو جائے گا، وہ شہر بھی ویران ہو جائے گا۔
طلباء و طالبات، مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو تشریح سمجھ آ گئی ہوگی۔ آج کا آپ کا کام ہے کہ آپ نے مشکل الفاظ کے معنی یاد کرنے ہیں اور تشریح کو اپنے الفاظ میں بیان کرنا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ اپنا یہ کام مکمل کر لیں گے۔ ہم اپنے اگلے لیکچر میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔